السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں فیملی سسٹم کا زوال۔ ایک زمانے میں کسی بزرگ کے کوئی 16-17 بچے اور 4 بیویاں ہوتی تھیں۔ بچوں میں سے کسی نے بھی اسکول کا منہ نہ دیکھا، اردو پڑھنا بھی سپارہ پڑھ کر سیکھا۔ جس نے بھی سیکھا، بچے سر اٹھاتے تو فصلوں اور کھیتوں میں دھکیل دیے جاتے۔ جو گائیں دوسرے گاؤں سے جفتی کرا لاتا وہ پرائمری پاس کر لیتا، جو ہل کی ہتھی پکڑ لیتا وہ میٹرک پاس کر لیتا، جو کسی ملازم میں ملازم ہو جاتا، مل میں ملازم ہو جاتا، وہ ایم اے کر لیتا۔ یوں والدین کا خرچہ کچھ نہیں تھا، منافع ہی منافع تھا، لہذا والدین کبھی فرسٹریشن کا شکار ہو کر بچوں کی ماں بہن ایک نہیں کرتے تھے۔ راوی چین ہی چین لگتا تھا۔ بچے کی مونچھیں بھیگتیں یا مسیں پھوٹتیں تو اسی حویلی میں سے ایک کڑی پکڑ کر اس کے ساتھ بیاہ دی جاتی اور 4 پائی پانی کی بالٹی چھت پر چڑھا دی جاتی۔ شادیاں عموماً 18 سال کا لڑکا اور 16 سال کی لڑکی کے حساب سے ہوتی تھیں۔ سارے دیہات کا تقریباً یہی رواج تھا۔ والدین بھی سگے تھے، بچے ایک منہ اور 2 ہاتھ لے کر آتے تھے۔ بچے 10 بھی ہوں تو مونگ پھلی بھی چن کر لاتے، تو بھی اپنی اپنی اس دن کی روٹی خود کما کر شام کو گھر آ جاتے تھے۔ نہ زیور بکتا تھا، نہ ایجنٹوں کا دھوکہ تھا، نہ نادرا کے دھکے تھے، نہ والدین کے کوسنے تھے اور نہ اولاد کا ڈپریشن تھا۔ سالوں میں بھی کوئی معاشی خود کشی نہیں ہوتی تھی۔ جو ایک آدھ کیس 2-4 سال میں ہوتا وہ عشق کی ناکامی کے سبب ہی ہوتا تھا۔ فرسٹریشن دونوں نسلوں میں نہیں تھی۔ پھر دور تبدیل ہوا۔ منگلا نے کشمیریوں کو لندن پہنچایا تو باقی علاقوں نے بھی انگڑائی لی۔ لوگوں نے زمینیں بیچیں، زیورات بیچے اور بچوں کو ایران کے راستے یونان، دبئی کی طرف روانہ کیا گیا۔ کچھ پہنچے، کچھ راستے میں ہی خواہشات کے جنگل میں مر کھپ گئے۔ جو پہنچے ان کا حال اے ٹی ایم یا گو کیش کا کارڈ کا سا تھا۔ وہ کما کر بھیجتے گئے اور کوشش کی کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ جائے اور کسی اچھے جاب پر لگ جائے۔ تعلیم میں مقابلہ بازی شروع ہوئی کیونکہ انڈیا کے لوگ پڑھے لکھے تھے، وہ آفس جاب میں لگتے، جبکہ پاکستان نچلے درجے کے کام کرتے تھے۔ دیہات میں بھی بجلی آئی تو ڈاؤن لینس کو بھی لائی اور دیگر بجلی کا سامان بھی امپورٹ ہوا۔ والدین مشین کی طرح کما کر اولاد پر لگاتے چلے گئے اور اپنی جوانی اور اس سے متعلق جذبات کو قربان کر دیا۔ والد 4 سال بعد ایک ملک کا چکر لگاتے، وہ بھی 1 ماہ کے لیے مہمان کے طور پر آتے۔ 1 ماہ میں بچوں کا کیا پتہ چلتا ہے۔ فاتحہ خوانی پوری نہیں ہوتی تھی کہ چھٹی ختم ہو جاتی۔ سہولیات ملیں تو بچے بگڑتے چلے گئے اور والدہ چھپاتی چلی گئیں اور مرد اندھا دھند 16 گھنٹے کام کر کے کما کر گھر بھیجتے چلے گئے۔ اولاد پر لان تان شروع ہوا، اخراجات کا حساب کتاب شروع ہوا، تعلیم کو کوسا گیا اور والدین اور بچوں کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ تعلیم دن بدن ٹف ہوتی چلی گئی۔ وہ آج سے 40 سال پہلے والی تعلیم نہیں تھی جب انگلش چھٹی کلاس سے شروع ہوتی تھی اور میٹرک تک ہمیں انگلش کے حروف ابجدی درست کرنا سکھایا جاتا تھا۔ مائی بیسٹ فرینڈ، مائی فادر، ہنگری، فاکس اور تھرسٹی کرو پر میٹرک ہو جاتی تھی۔ اب انگلش کچی یعنی کہ J1 سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بستے بڑے ہوتے گئے اور رشتے چھوٹے ہوتے چلے گئے۔ ساری رات پڑھ کر بھی بچہ پاس نہ ہوا تو بھی گھر میں اس قدر ذلیل کیا جاتا، اس کو لٹرلی ماں بہن سے گالیاں دی جاتیں۔ ماں اس قدر شدید کہ پڑوسی آ کر چھڑائیں تو چھڑائیں، ماں بھی قریب جانے کی ہمت نہ کرے۔ یوں والدین اور اولاد کے درمیان نفرت کی نادیدہ مگر محسوس دیوار بننا شروع ہوئی۔ ناظرین، رزلٹ کے دنوں میں نہر کے پلوں پر پولیس پہرا لگ جاتا ہے کیونکہ ناکام ہونے والے بچے رزلٹ سن کر گھر جانے کے بجائے قبر میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ والدین اپنی جگہ اخراجات کے گوشوارے دکھاتے پھرتے ہیں اور بچہ اپنے جسم پر پڑے نیل کے نشان دکھاتا پھرتا ہے، یعنی کہ اس تعلیم کی بجائے، ان اخراجات کی بجائے کچھ بھی نہ ہوتا تو والدین اور اولاد کا تعلق تو قائم رہتا۔ جب ہر لمحہ ان اخراجات کو کوسا جاتا رہے تو وہ ناسور بن جاتے ہیں۔ ایک عورت بیرون ملک سے آئی تو گاؤں
کی ایک غریب عورت کے لیے ایک سوٹ لے کر آئی اور اس کو کہا کہ آپ یہ سلا کر پہن لیں، مگر اس عورت نے شاید وہ سوٹ اپنی بیٹی کو دے دیا ہوگا۔ لیکن یہ خاتون جہاں اس غریب عورت کو دیکھتی فوراً پوچھتی کہ ماسی وہ سوٹ ابھی نہیں سلوایا، یہاں تک کہ ماسی نے اس خاتون کو دیکھ کر ہی راستہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ان اوقات میں اس گلی سے گزرتی جب اس خاتون کے راستے میں ملنے کے امکانات نہ ہوتے، مگر ایک دن صبح بیچاری پکڑی گئی اور اس خاتون نے بھی ابھی ماسی ہی کہا تھا کہ ماسی دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، خدا کا واسطہ ہے اگر ایک سوٹ مجھے دے ہی دیا ہے تو اب مجھے جینے دو۔ یہی حال اولاد کا ہو جاتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اگر پڑھا ہی رہے ہو تو یہ رات دن کا راگ بیرمی مت سنایا کریں، سن کر ڈپریشن ہو گیا ہے۔ والدین بچے میں نفرت بہت پہلے سے بھر چکے ہوتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ کمانے لگتا ہے تو والدین سے اس کا رویہ سرد موری کا ہوتا ہے، جس سے سمجھا یوں جاتا ہے گویا کہ آنے والی نے کان بھرے ہیں، ورنہ ہمارا چاند تو ایسا نہیں تھا۔ الغرض والدین سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنی جوانی کی قربانی دے کر صرف اپنے بے احتیاطی کی وجہ سے بازی ہار جاتے ہیں۔ پھر جو بیٹے تابع دار ہوتے ہیں وہ والدین خواہشات کا ایسا بار ان پر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے حقوق پورے کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ یوں گھر کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب بیوی اپنے بچوں کا حق بھی پیچھے جاتے دیکھتی ہے، والدین ابھی بھی یہی گردان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا لگایا ہے اور اتنا کھپایا ہے لہذا سب کچھ ہمارا ہے، اور حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کے ہو، جبکہ شریعت میں اولاد کی موجودگی میں چھٹا حصہ والد کا ہے اور چھٹا حصہ ماں کا ہے، بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے اور باقی اولاد کا ہے، مگر اس حدیث کو بیان کر کے اولاد کا بھی حق مار لیا جاتا ہے۔ والد صاحب بیٹیوں کی شادی کے لیے 10 لاکھ اور 18 لاکھ مانگتے ہیں، پلاٹ اور مکان کی قسطیں الگ ہیں، گویا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کمانے والے بیٹے کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا جائے اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کا کچھ بھی نہ بنا سکے۔ بیٹا اپنے بچے پاکستان بھیج کر والدین کے تقاضے پورے کرے تو وہاں اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو کوئی اسپتال لے جانے کا روادار نہیں ہوتا۔ بیٹا پیارا ہے اور اس کی بیوی اور اولاد سے دشمنی ہے، بیٹا ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ والدین اس کا پاکستان ہیں اور اولاد اس کی ہندوستان بنا دی جاتی ہے، جن کی خدمت کر کے وہ والدین کا غدار قرار پاتا ہے۔ پاکستان جاتا ہے تو گھریلو سیاست سے ماحول کو آلودہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت جب کھانا لگ چکا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہن یا بھانجی کا فون آ جائے کہ کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے، اور وہ بھی سب کچھ لگا لیا بچوں کے سامنے پڑا رہ جاتا ہے اور وہ بھانجیوں کے ساتھ کھانے چلا جاتا ہے۔ بیوی اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی ہے اور بہن بھائی کو گھر بلا کر بغلیں بجا رہی ہوتی ہیں، اور اس ڈھکے کو اس سیاست کی کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ اس اولاد میں بھی پھپھو اور چاچو اور دادا دادی کے خلاف نفرت بھری چلی جاتی ہے، جو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ماں بھرتی ہے، جبکہ اصل میں باپ اور ددیال کا رویہ ان کے زہر بھرتا ہے۔ اب جب باری آتی ہے رشتے ناتوں کی تو پھر ایک دوسرے کے یہاں رشتے کرنے کا امکان ختم ہو چکا ہوتا ہے اور دونوں فریق رشتے باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دادی اپنی ہیں اولاد کو ایک دوسرے کا اس قدر دشمن بنا دیتے ہیں اپنی سیاست کی وجہ سے کہ مزید رشتہ داری ممکن ہی نہیں رہتی۔ ہر فریق دوسرے سے بدگتا ہے کہ یہ میری بیٹی سے بدلہ لے گا، اور ایک فریق کہتا ہے کہ انہوں نے پہلے میرا شور ورگلا رکھا تھا، اب میں بیٹا ان کو کیسے سونپ دوں۔ الغرض برادری سسٹم صرف شناختی کارڈ میں باقی ہیں، عملی طور پر اپنا وجود کھو چکا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے۔ ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو اس سٹوری سے تھوڑا بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔